ایک سبجیکٹ جو ہے وہ تاریخ بھی ہے، اور تاریخ عالم کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور اسلامی تاریخ کے اوپر بھی بات کریں گے، تاریخ پاک و ہند کے اوپر بھی ہم لیکچرز کے اندر بات کریں گے۔ تو غدیر خم کے اوپر بات آئیے، آج ہی یہ سوال کیا گیا چونکہ آج 18 ذی الحج ہے۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک حدیث ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ اس کے پس منظر میں یہ بات کی جاتی ہے۔ ہوا یوں ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب مدینہ میں ایک پوری ریاست جو ہے وہ قائم ہو گئی، اور سربراہ ریاست کے طور پر 10 ہجری میں جناب پیغمبر نے ایک سفر باندھا حج کے لیے، اور وہ ان کا پہلا اور آخری حج ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ظاہر مکہ ان کے تصرف میں نہیں تھا، تو لہٰذا ہر طرف جو ہے وہ پورا عرب جو ہے وہ تقریباً ان کی تصرف میں آ چکا تھا، لہٰذا اعلان ہو گیا کہ اس سال جو ہے وہ حج پورے یعنی شان و شوکت سے ہوگا، اور ہر طرف سے لوگ جو ہے وہ آئیں گے، اور چنانچہ ہر طرف سے لوگ آئے۔ تو جو مدینہ سے وفد چلا حج کے لیے 26 ذی القعدہ 10 ہجری کی یہ تاریخ ہے، اور یہ جو عیسوی سن ہے اس میں بنتی ہے یہ 22 فروری اور 633 عیسوی، 90,000 کے لگ بھگ جو ہے یہ صحابہ کرام جناب پیغمبر اسلام علیہ السلام کی قیادت میں یہ مکہ پہنچے۔ حضرت علی ایک وفد لے کر یمن سے مکہ پہنچے، اسی طرح اور کئی صحابی جو ہیں وہ مختلف اطراف سے جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے، یا کچھ جو ہے وہ صحابی نہیں بھی تھے تو قافلے آتے رہے، ظاہر مشرق سے بھی گئے ہوں گے، جنوب سے بھی گئے ہوں گے، ہر طرف سے آئے ہوں گے اس زمانے میں جو حج ہوا۔ تو واپسی یعنی جب ہوئی ہے تو مکہ سے جانے والا جو راستہ ہے اس پر اس وقت یعنی جب یہ حدیث منقول ہوئی ہے تو 1,20,000 جو ہے ان کا مجمع وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ تھا۔ یہ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مکہ سے 13 میل کے فاصلے پر جحفہ، اس جگہ کا نام ہے، جحفہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں میقات اہل شام، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں شام سے آنے والے لوگ احرام باندھتے ہیں، یعنی سمجھ آ گئی آپ کو، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شام والے الگ ہو جاتے ہیں، مصر اور عراق والے الگ ہو جاتے ہیں، مدینہ جانے والے الگ، یعنی یہ ایک قسم کا چوراہا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں سے راستے جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے قیام فرمایا، اور دن تھا یہ 18 ذی الحج، سن تھا 10 ہجری، عیسوی تاریخ کے مطابق یہ تھا 21 مارچ 633، اور اس دن نوروز بھی تھا، نوروز کا یہ دن ہے۔ کہا گیا کہ حکم دیا گیا کہ اونٹوں کے جو پالان ہوتے ہیں، جو اونٹوں کے اوپر رکھے جاتے ہیں، جس کے اوپر پھر کجاوے رکھے جاتے ہیں، اونٹوں کی کوہان کے اوپر وہ جو پالان رکھے جاتے ہیں، ان پالانوں کا انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا کہ ایک سٹیج بنایا جائے، چنانچہ ایک پلان کے اوپر دوسرا اس طرح رکھ کے انہوں نے جگہ کو بلند کیا، کیونکہ مجمع زیادہ تھا، تو تاکہ آواز بھی دور تک جائے اور جناب پیغمبر کو سارے لوگ کھڑے ہوا دیکھ بھی لیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے حجۃ الوداع کا خطبہ بھی ارشاد فرمایا ہے، یہ وہی جگہ ہے۔ اور چونکہ یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ تکمیل دین کی آیت نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے آج آپ کا سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 3 ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے، کہ آج ہم نے آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر لیا، اور اس کو دین اسلام کو آپ کے لیے پسند کیا، وہ آپ اس آیت سے واقف ہیں۔ تو لہٰذا خطبے کے لیے وہ جب کیا گیا تو انہوں نے جناب پیغمبر نے حضرت علی کو طلب فرمایا، اور ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے سامنے کھڑا کر کے حضرت علی کو یہاں پہ دونوں ہاتھ جناب پیغمبر نے ڈال کے، اور حضرت علی چونکہ قد میں جناب پیغمبر سے چھوٹے تھے،
تو لہذا انہوں نے حضرت علی کو اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ جو خود یعنی پیغمبر اسلام جو ہے وہ پورے کے پورے حضرت علی کے پس منظر میں چلے گئے، یعنی سامنے حضرت علی آ گئے اور اٹھانے والا بندہ جو پیغمبر اسلام ہے وہ پیچھے آ گئے۔ اب لوگوں کے سامنے جو چہرہ ہے وہ جناب علی کا ہے اور آواز جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی ہے، اور انہوں نے کیا فرمایا یہ کھڑے ہو کے کہ من کن تو مولا ہوں فہذا علی المولا، کہ اس کا میں مولا ہوں جس کا علی مولا ہے۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے اس حدیث کا، اور یہ واقعہ ہم نے تو اسٹوڈنٹ تاریخ کے ہوتے ہوئے ہم نے تو تمام جو بات کرنی ہوتی ہے وہ تاریخی حوالے سے کرنی ہوتی ہے، لہٰذا تاریخ میں حجۃ الوداع کے واپسی کے سفر میں غدیر جو عربی میں کہتے ہیں تالاب، تو یہ وہ تالاب والی ایک جگہ ہے جہاں پر یہ اکٹھ تھا، اور اس لیے اس وجہ سے اس وقت اس جگہ کی وجہ سے یہ مشہور ہے۔ تو ہم نے جو استدلال لینا ہوتا ہے وہ تاریخ کے اس میں لینا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے مفہوم کیا بنتے ہیں، معنی کیا بنتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ بالکل کوئی بھی بحث نہیں ہے، ہم نے صرف ایک واقعہ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں رقم